فقہ حنفی ہی در حقیقت فقہ باقری ہے، فقہ حنفی ہی در حقیقت فقہ جعفری ہے، فقہ حنفی ہی در حقیقت فقہ حسنی ہے، فقہ حنفی در حقیقت فقہ زیدی ہے۔ حضور علیہ السلام کی نسبت نے اونچا کیا ہے، نسبتوں کی وجہ سے۔ آج کعبہ کو جو عزت ملی ہے یہ حضور کی نسبت سے ہے، آج مدینہ کو جو عزت ملی ہے یہ حضور کی نسبت، ورنہ مدینہ کو تو لوگ یثرب کہا کرتے تھے، اجڑی ہوئی زمین، ٹلر والی زمین، بیابان زمین، بے آباد زمین کہا جاتا تھا، یثرب کہا جاتا تھا۔ اور آپ کو اس تقریر کے توسط سے یہ بھی کہتا جاؤں، اپنے بچوں کا نام یثرب نہ رکھا کریں۔ اپنے بچوں کا نام آپ یثرب رکھ دیتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان کی دوائیوں کی بوتلیں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یثرب کا معنی ہوتا ہے اجڑا ہوا۔ اب جسے ماں بھی صبح صبح کہے یثرب اجڑا ہوا، باپ کہے یثرب اجڑا ہوا، دوست کہے یثرب اجڑا ہوا، میرے تجربے میں یثرب نام کا کوئی بندہ خوشحال نہیں ہے۔ میں نے تو جس کو بھی دیکھا ہے اس نے زندگی انتہائی پریشان ہو کر ہی گزاری۔ ناموں میں بھی برکت ہوتی ہے تو نام تو یثرب کو طیبہ بنایا ہے حضور کی نسبت میں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اب مدینہ کو یثرب کہنا مدینہ کی توہین ہے۔ جی ہمارے بعض نعت خواں حضرات کہہ دیتے ہیں شاہ مدینہ یثرب کے والی، تو یثرب کے نہیں والی، حضور طیبہ کے والی ہے، حضور مدینے کے والی ہے۔ یثرب اس وقت تھا جب تک حضور نے قدم نہیں رکھا تھا، جب حضور نے قدم رکھ دیا پھر بے آباد زمین بھی آباد ہو گئی، جب حضور نے قدم رکھ دیا پھر اجڑے لوگ بس پہ، جب حضور نے قدم رکھا پھر ویران آبادیوں میں آبادیاں ہو گئی، جب حضور نے قدم رکھا پھر مرجھائے ہوئے لوگ کھل اٹھے، جب حضور نے قدم رکھا مرے ہوئوں کو زندگی مل گئی، جب حضور نے قدم رکھا کائنات کے مقدر سنور گئے، جب حضور نے قدم رکھا نصیب بلند ہو۔ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کی ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ حضور کی نسبت ہے کہ ذروں پہاڑ بنے حضور کی نسبت سے، قطرے سمندر بنے حضور کی نسبت سے، محتاج قلندر بنے حضور کی نسبت سے، فقیر زمانے کے سکندر بنے حضور کی نسبت سے، چور چوکیدار بنے حضور کی نسبت سے، رہزن رہبر بنے حضور کی نسبت سے، بگڑے سنور گئے حضور کی نسبت سے، اجڑے آباد ہوئے حضور کی نسبت سے، ماں کے قدموں میں جنت آئی حضور کی نسبت سے، باپ جنت کا دروازہ بنا حضور کی نسبت سے، بہنوں کے سروں پہ چادر آئی حضور کی نسبت سے، بیٹی کو زندگی ملی حضور کی نسبت سے، کائنات بنائی گئی ہے حضور کی نسبت سے، کائنات باقی رکھی گئی ہے حضور کی نسبت سے، کائنات سجائی گئی ہے حضور کی نسبت سے، کائنات اب تک اگر بچائی بھی گئی ہے تو حضور کی نسبت سے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ آج منبر کو عزت ملی ہے تو حضور کی نسبت سے، محراب کو تقدس ملا ہے تو حضور کی نسبت سے، دھرتی پہ مسجد کا وجود ہے حضور کی نسبت سے، مینار سے اذانیں بلند ہوتی ہیں حضور کی نسبت سے، منبر سے توحید کے ترانے بلند ہوتے ہیں حضور کی نسبت سے، مقرر تقریر کرتا ہے حضور کی نسبت سے، واعظ واز دیتا ہے حضور کی نسبت سے، خطیب خطابت دیتا ہے حضور کی نسبت سے، محدث حدیث کا درس دیتا ہے حضور کی نسبت سے، مدرس تدریس کرتا ہے حضور کی نسبت سے، معلم تعلیم دیتا ہے حضور کی نسبت سے، کائنات میں ہوائیں چل رہی ہیں حضور کی نسبت سے، فضائیں معطر ہیں حضور کی نسبت سے، ندیاں بہ رہی ہیں حضور کی نسبت سے، وادیاں ہری بھری ہیں حضور کی نسبت سے، کھیت لہلہا رہے ہیں حضور کی نسبت سے، پرندے چہچہا رہے ہیں حضور کی نسبت سے، پھول مسکرا رہے ہیں حضور کی نسبت
نسبت سے بارش برس رہی ہے حضور کی نسبت سے، سبزے اگ رہے ہیں حضور کی نسبت سے، تیری اور میری شکل بچی ہوئی ہے حضور کی نسبت سے، تیری اور میری نسل بچی ہوئی ہے حضور کی نسبت سے، کل قیامت والے دن تیری بھی بخشش ہوگی میری بھی بخشش ہوگی، وہ بھی حضور کی نسبت سے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ حضور خود بھی اعلیٰ ہے اور حضور کی نسبت بھی اعلیٰ ہے۔ حضور کی نسبت جن شہروں کو ملی ہے وہ شہر اعلیٰ ہے، حضور کی نسبت جس دین کو ملی ہے وہ دین اعلیٰ ہے، حضور کی نسبت جس کتاب کو ملی ہے وہ کتاب اعلیٰ ہے، حضور کی نسبت جس یارانے کو ملی ہے وہ یارانہ اعلیٰ ہے، اور جس گھرانے کو ملی ہے وہ گھرانہ بھی اعلیٰ ہے۔ سامعین محترم، میرے بھائی طاہر صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے شان اہل بیت پہ گفتگو کرنی ہے۔ ظاہر بات ہے وقت بھی مختصر ہے اور تفصیلی گفتگو بھی نہیں کرنی، آپ بھی بہت زیادہ مصروف ہیں اور یہ فقیر بھی کافی مصروف ہے تو رہتا آپ ہی کی خدمت میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ جیسے بھائی بھی کافی سارے ہیں، تو اس لیے میں اختصار کے ساتھ اپنی حاضری لگوا رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی ہر نسبت شاندار ہے، اور خصوصاً جو آپ کا گھرانہ ہے یہ گھرانہ بھی شاندار ہے۔ آپ کا گھرانہ جس کو حضور کی نسبت ملی ہے، اس گھرانے کو اللہ نے حضور ہی کے لیے بنایا تھا۔ آقا کو دیا گیا گھرانہ ایسا مقدس گھرانہ کسی اور نبی کے مقدر میں نہیں آیا۔ ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی مقام والا ہے، ہر نبی عزت والا ہے، لیکن آپ دیکھ لینا کہ ہر نبی کے گھرانے کے اندر اللہ نے تفریق کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم اپنی آنکھوں کے سامنے سگا بیٹا غرق ہوتا دیکھ رہے ہیں تو کائنات کے رب سے کہا، ربا میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، تیرا وعدہ تھا کہ تجھے اور تیرے اہل بیت کو بچا لوں گا، تو کائنات کے رب نے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ قرآن کہتا ہے کہ رب نے فرمایا نوح بیٹا تیرا ضرور ہے لیکن تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمل تیرے عمل سے نہیں ملتا، اس کو خارج کر دیا گیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے ان کی اہل بیت میں سے تھی، لیکن جب نکلے ہیں حضرت لوط علیہ السلام بستی چھوڑ کر، بیوی پیچھے رہ گئی، پتھر پر سے غرق ہو گئی۔ لوط علیہ السلام کو وہ تحفظ نہیں ملا، لیکن یہ حضور کی ذات ہے، حضور خود بھی محفوظ، حضور کا گھرانہ شاندار گھرانہ۔ حضور کے اہل بیت میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جس پہ اللہ ناراض ہو۔ باقی انبیاء کے گھرانے کے افراد میں سے کسی کی بیوی غرق ہوئی، کسی کا باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے لیکن ان کا باپ جہنم میں گیا، نہیں بچا سکے اپنے باپ کو، بار بار تبلیغ کی، یہاں تک کہ ایک بار باپ نے کہا کہ تو اگر بت خانے میں رکھے ہوئے بت تیرا کلمہ پڑھے تو میں بھی کلمہ پڑھ دوں گا۔ انہوں نے فرمایا آئے چلتے ہیں، بت خانے میں گئے، پتھروں کو جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے پتھروں میں سمجھتا ہوں تم کچھ نہیں کر سکتے، نہ تم بول سکتے ہو، نہ تم سن سکتے ہو، نہ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو، نہ میرا کچھ بنا سکتے ہو، تم سوائے پتھروں کے اور کچھ نہیں، لیکن آج میرے ابے کا ایمان کا مسئلہ ہے اور ابا کے ایمان کے لیے تمہیں خدا کی قسم کھا کر دے کر کہتا ہوں کہ میرا کلمہ پڑھو۔ بتوں نے فوراً کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب کلمہ ادا ہو گیا، اب بجائے اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ معجزہ نبوت دیکھ کر ان کو ایمان نصیب ہوتا، کہنے لگے واہ واہ میرے بیٹے تو بڑا جادوگر بن گیا ہے، پتھر بھی تیرے کہنے پہ بولتے ہیں۔ کلمہ نہیں پڑھا، جب نہیں پڑھا تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ابا جان آپ وعدے سے تو مکر گئے، اب مجھے اجازت دو تو میں یہ بت توڑ نہ دوں، میں ان بتوں کو توڑ دوں۔ حضرت ابراہیم کے والد نے کہا کہ آپ توڑ دو بت، ذہن میں یہی تھا میں بعد میں پھر بنا لوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا اٹھایا یا کلہاڑا بت توڑنے کے لیے یوں ہی اوپر کیا کہ جبریل امین نازل ہو گئے۔
جب جبریل امین نازل ہوئے ہیں تو حضرت جبریل امین نے کہا اے اللہ کے خلیل، اللہ آپ کو سلام بھیج رہے ہیں اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ بت ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے تیرا کلمہ پڑھ لیا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ زمین پر کوئی میرا اور تیرا کلمہ پڑھے اور پھر میں اس پہ آسمان سے عذاب نازل ہونے دوں۔ اب یہ توحید پرست ہو گئے ہیں اگرچہ بت، لیکن کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب ان کو عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ اے اہل ایمان، بت کلمہ پڑھے تو رب ان پہ عذاب نہیں آنے دیتا۔ آپ تو انسان ہو کر کلمہ پڑھتے، اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں کلمہ نصیب کیا ہے، اللہ نے تمہارے نصیب میں ایمان رکھا ہے، اللہ نے تمہیں دین اسلام نصیب کیا ہے، اللہ نے کلمہ نصیب کیا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ شاندار گھرانہ حضور ہی کے مقدر میں آیا ہے کہ آقا کے گھرانے کے افراد میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو۔ اگر یہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ حضور نبی ضرور ہیں لیکن دوسرے نبیوں کی طرح نہیں ہیں۔ دیکھیں حضرت موسیٰ کلیم فرما رہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا سینہ کھول، رب اشرح لی صدری قرآن میں اللہ میرا سینہ کھول، لیکن جب باری حضور کی آئی ہے اللہ نے فرمایا محبوب مانگنا نہیں، اگر تو بھی مانگ کے اپنا سینہ کھلوائے اور موسیٰ کلیم بھی دعا مانگ کے سینہ کھلوائے تو پھر تیرے اور کلیم میں فرق نہیں رہے گا۔ میرے محبوب لب نہ کھول، میں رب کھولتا ہوں، الم نشرح لک صدرک، بن مانگے ہم نے تیرا سینہ کھول دیا۔ 4 مرتبہ حضور کا سینہ کھولا گیا، 4 مرتبہ، اور یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں حضور کسی کی طرح نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کے دل باہر نکال کر وہاں رکھ دیا جائے، درمیان میں کنیکشن نہ ہو، آپ زندہ رہیں گے؟ لیکن حضور کا شق صدر ہوا، حضور یہاں ہے، فرشتے آئے، حضور کا سینہ کھولا، دل نکالا، وہاں دور بیٹھ کے ایک جنت کی تشتری میں جنت کا پانی اس کے ساتھ اس دل کو دھویا، کچھ چیزیں دل میں سے نکالی، کچھ چیزیں دل کے اندر رکھی، پھر وہ دل حضور کے سینے میں رکھ کے اوپر یوں ہاتھ بند کیا، سینہ پھر سلائی ہو گیا۔ 4 مرتبہ حضور کا سینہ کھولا گیا ہے۔ نمبر 1 بالکل بچپن میں، نمبر 2 جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے، نمبر 2 جب عین جوانی میں، اور نمبر 3 جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور نمبر 4 جب حضور معراج پر گئے۔ 4 مرتبہ حضور کا سینہ کھولا گیا، 4 مرتبہ۔ اور شمائل ترمذی میں ہے کہ حضور کا سینہ مبارک کے بال یہاں سے لے کر ایک باریک بالوں کی دھار یہاں تک ناف تک آتی تھی، واضح پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے حضور کا سینہ کھولا گیا۔ آپ کے اور ہمارے بعض لوگوں کے تو سینے پہ بہت زیادہ بال، حضور کے سینہ مبارک پہ بال بہت زیادہ نہیں، بس باریک سی ایک لائن تھی بالوں کی جو یہاں شمائل کا، اللہ آپ کو پڑھنا نصیب کرے، شمائل ترمذی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ 4 مرتبہ حضور کا سینہ کھولا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ کریم دعائیں مانگ رہے رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول، لیکن حضور کو کہا جا رہا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب ابھی آپ کو مانگنا بھی نہیں آتا تھا، آپ بالکل اپنے بہن کی ہتھیلی پہ تھے، گود میں تھے، دودھ پیتے تھے، ہم نے آپ کا سینہ اس وقت کھول دیا، پھر آپ نے ہم سے مانگا نہیں، آپ عین شباب میں تھے، ہم نے آپ کا سینہ اس وقت بھی کھولا، پھر آپ نے مانگا نہیں، ہم نے وہی دی آپ کا سینہ اس وقت بھی کھولا، پھر آپ نے مانگا نہیں، ہم نے آپ کو جب معراج پہ بلایا سینہ آپ کا پھر بھی کھولا۔ کیوں کھولا گیا؟ یہ حکمتیں کیا ہے؟ اس پہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو میں صرف اسی موضوع پر گفتگو کروں گا کہ حضور کو شرع صدر کیوں کروایا گیا، بچپن میں کیوں سینہ کھولا گیا، جوانی میں کیوں کھولا گیا، پہلی وحی کے وقت کیوں کھولا گیا، اور معراج پہ جاتے ہوئے پہلے حضور کا سینہ کھولا گیا، بعد میں معراج پہ کیوں بلایا گیا، یہ مستقل ایک موضوع ہے۔ خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ حضور کے اہل بیت ایک شاندار گھرانہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبتیں ان کو ہیں، اور خصوصاً جناب سیدنا امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، کہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دیا، اور صرف بیٹی کا رشتہ نہیں دیا بلکہ ان کو اپنا ویر بھی کہا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء، حضور کے 4 یاروں کی خلافت کے حوالے سے انہوں نے قرآن و سنت کے دلائل دیے۔ اس میں وہ ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب معراج سے واپس تشریف لے کے آئے تو حضور علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے عرش کے
پائے کے اوپر ایک نور کی تحریر لکھی ہوئی تھی، اور وہ تحریر یہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وَأَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ، ہم نے علی کو محمد کا ویر بنایا ہے، ہم نے علی کو محمد کا ویر بنایا ہے۔ مسلمانوں نے شہر مدائن کو جب فتح کیا تو مسلمانوں کا قافلہ جب شہر مدائن میں داخل ہوا، ایک گرجا گھر کے دروازے پہ پہنچا، ایک بوڑھا عیسائی پادری پڑا تھا۔ اس عیسائی پادری کو جا کے مسلمان جرنیل نے ملاقات کی تو اسے بتایا کہ ہم حضور علیہ السلام کے صحابہ ہیں اور ہم یہاں پہ فاتح ہو کر داخل ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ پھر گرجا کے گھر کے اندر جب گئے تو ایک دیوار پر ایک بڑی عبارت لکھی ہوئی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بہت برے ہیں وہ لوگ جو بعد میں آئے اور اپنے پہلوں کو گالیاں دیں، اور اے ابو بکر اللہ تجھ پہ رحم کرے، تو نبی علیہ السلام تسلیم کا یار غار بھی ہوگا، یار مزار بھی ہوگا۔ اے عمر اللہ تجھ پہ رحم کرے، تجھے نبی کعبہ کا غلاف پکڑ کے مانگیں گے۔ اے عثمان اللہ تجھ پہ رحم کرے، لوگ تجھے ظلمن شہید کریں گے، تجھے مدینے میں دفن بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اے علی اللہ تجھ پہ رحم کرے، نبی کے دائیں بھی تو ہوگا، نبی کے بائیں بھی تو ہوگا، نبی کے آگے بھی تو ہوگا، نبی کے پیچھے بھی تو ہوگا، جب بھی نبی کو ضرورت پڑے گی تو صف اول میں تو ہوگا۔ صحابی فرماتے ہیں ہم نے اس پادری سے پوچھا کہ یہ عبارت تمہاری کتابوں میں کب سے ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی کے آنے سے 1000 پہلے سے یہ عبارت ہماری کتابوں میں موجود ہے، آقا کے پیدا ہونے سے بھی پہلے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے مناقب صحابہ، صحابہ کے مناقب، حضور کی زبانی۔ 2 جلدیں ہیں، 2 جلدیں۔ ایک جلد میں تمام صحابہ کرام کے مناقب لکھے ہیں، تمام صحابہ، اور دوسری پوری ایک جلد صرف حضرت علی کے مناقب لکھے ہیں۔ سامعین محترم دیکھیں صحابہ کرام کا رتبہ، شان، مقام، درجہ، نمبر، یہ تو سارے اللہ رسول کا فیصلہ ہے۔ مولوی کی تقریر سے تو کچھ تبدیل نہیں ہونا۔ 4 گھنٹے تقریر کروں میں، 10 گھنٹے تقریر کروں، میری جگہ پہ کوئی اور تقریر کرے، جو جیسے آیا ہے مسند خلافت پر ترتیب وہی ہے، وہ اللہ رسول بنا چکے ہیں، ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب مولوی اگر تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا تو منطق کے بہانے لے گا کہ ظاہری خلافت اس کے پاس ہے، باطنی خلافت اس کے پاس ہے، اس بہانے سے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا، ورنہ وہ نمبر، وہ سارے فیصلے پہلے سے ہو چکے ہیں۔ اپنا نظریہ یہ ہے کہ بعد میں آنے سے بھی حضرت علی کی شان گھٹی نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ جی 4تھے نمبر پہ کہہ رہے ہیں تو حضرت علی کی شان گھٹا رہے ہیں۔ پہلی بات ہے میرے ورگے ہزاروں مولوی کیا کروڑوں مولوی اکٹھے ہو جائیں، علی تو علی ہے، علی کی سواری کی سموں سے جو مٹی لگتی ہے ہم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ علی کو اللہ نے اتنا بلند کر دیا ہے، علی علو سے ہے، علو بلند ذات، اس کا معنی ہی بلند ذات ہے، جس کے نام میں بلندی ہو اس کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا۔ باقی رہی یہ بات کہ بعد میں کیوں آئے، بعد میں آنے سے کسی کی شان گھٹتی نہیں ہے، بعد میں آنے سے رتبہ کم نہیں ہوتا۔ اگر بعد میں آنے سے عزت گھٹتی تو اللہ حضور کو آخری نبی نہ بناتا۔ حضور آخر میں آئے نبیوں کے امام بن گئے، حضرت علی آخر میں آئے ولیوں کے امام بن گئے۔ حضور آخر میں آئے تو خاتم النبیین ہو گئے، حضرت علی آخر میں آئے خاتم الخلفاء ہو گئے۔ نبوت کی انگوٹھی کا نگینہ محمد الرسول اللہ، خلافت کی انگوٹھی کا نگینہ علی المرتضیٰ۔ انگوٹھی جتنی بھی قیمتی ہو اگر اس میں سے نگ نکل جائے تو انگوٹھی کا حسن نہیں رہتا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک صحابی دائیں جانب، ایک صحابی بائیں جانب، آپس میں گپ شپ لگتی جا رہی ہے۔ حضرت علی کا ظاہری قد جو ہے ان موجودہ 2 صحابہ سے کم ظاہری قد ہے، ان کی عزت و عظمت کا قد تو پھر کیا ہی کہنے، لیکن ظاہری جسمانی قد کے اعتبار سے ان 2 صحابہ سے تھوڑے تھے۔ تو ان صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا کہ علی ہمارے درمیان میں ایسے جا رہے ہیں جیسے لنا میں نون ہوتا ہے، لنا لام نون الف، جیسے لنا میں نون ہوتا ہے نا، علی ایسے ہماری طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی تو حکمت کا خزانہ تھے، 2 قدم پیچھے ہٹ کے رک گئے، فرمایا آپ بتاؤ کیا بچے ہو؟ اب لنا میں سے نون نکالو، باقی بچتا ہے لا، لا کا معنی کچھ بھی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا اگر علی نکل گیا تو پیچھے کچھ بھی نہیں۔ ایمان کی بنیاد ہے بابا، حضرت علی ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی اساس ہے۔
جس کو حضور اپنے بیٹی کا رشتہ دے، اور بیٹی بھی فاطمہ تو زہرا ہو سلام اللہ علیہا، کہ قیامت والے دن اعلان ہوگا یا اہل الجمع والحشر، اے حشر کے میدان میں اکٹھے ہونے والے لوگوں، نکسوا رؤوسکم، سر جھکا لو، غضوا ابصارکم، نظریں بھی جھکا لو، حتی تمر فاطمہ تو بنت محمد، جب تک نبی کی بیٹی فاطمہ گزر نہیں جاتی، نہ کسی نبی کو نظر اٹھانے کی اجازت ہے، نہ کسی ولی کو نظر اٹھانے کی۔ سیدہ کے پردے کا لحاظ قیامت والے دن میں کیا جائے گا، اور یہی اس فقیر کا نظریہ ہے، یہی اس فقیر کا نظریہ کہ کچھ بھی ہو جائے، کربلا میں یقیناً ظلم ہوا، کچھ بھی ہوا، لیکن اللہ نے پردے داروں کو رسوا نہیں کیا کہ ان کی چادریں اتر گئی ہوں، چہرے سے نقاب اتر گئے ہوں، پردے اتر گئے ہوں۔ نہیں، خدا کی قسم، اگر ان پردہ داروں کے چہروں سے پردے اترنے ہیں تو رب نے پردہ نازل کیا کس کے لیے ہے؟ یہ پردہ اترا کس کے لیے ہے؟ اگر یہ پردہ اللہ رب العزت کی جانب سے پہلے ہوتا تو کسی اور نبی کی امت میں ہوتا، اسی خاندان کے لیے پردہ نازل کیا گیا ہے۔ تو میں یہ نہیں مانتا کہ وہاں پہ پردے داروں کا پردہ اترا ہو اور شیمن جیسے لانتی نے یہ چہرے دیکھے ہوں، اور ابن زیاد جیسے ملعون نے، یہ یزیدیوں جیسے پلیدیوں نے یہ چہرے دیکھے ہوں۔ نہیں، خدا کی قسم نہیں، رب نے آزمایا ضرور ہے لیکن اہل بیت کو رسوا نہیں کیا۔ رب نے آزمایا ضرور ہے، قربان ہوئے ہیں، اور معصوم ننھا عبداللہ قربان ہوا، علی اصغر، علی اکبر نے قربانی دی، محمد اون اور قاسم جیسی ہستیاں سلام اللہ علیہ مجمعین قربان ہوئے ہیں، اللہ کے حکم پر رسول اللہ کی محبت میں قربان ہوئے ہیں، لیکن رب نے ان کو رسوا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کٹا ہوا سر جناب امام علی مقام کا نیزے کی نوک پر بھی ان یزیدیوں کے سروں کے اوپر سفر کرتا ہوا دنیا کو بتا رہا تھا کہ کٹا ضرور ہو لیکن گرا نہیں ہو، کٹا ضرور ہو لیکن جھکا نہیں ہو، کٹا ضرور ہو لیکن رسوا نہیں ہوا۔ دنیا میں بسنے والے حسین کے دشمنوں، آج بھی حسین کا سر بلند ہے، حسین کی عزت بلند ہے، حسین کا کردار بلند ہے، حسین کے افکار بلند ہے، حسین کی سوچ بلند ہے، حسین کا خون بلند ہے، حسین کی قربانی بلند ہے، حسین کی نسبت بلند ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ احمد پور سیال کی دھرتی میں بیٹھا ایک مولوی آج بھی اگر گفتگو کر رہا ہے تو یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ شاہ اصل حسین، بادشاہ اصل حسین، دین اصل حسین، دین پناہ اصل حسین، سردار مدار دستر دست یزید، حقاق میرا لا الہ اصل حسین۔ عزت پھر بھی اسی خاندان کی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، اہل سنت کے بہت بڑے امام مالک رحمت اللہ، وقت کے عباسی خلیفہ نے ان کو قید میں ڈال دیا، عرصہ دراز جیل میں رہ کر رہا ہوئے، تشدد بھی ہوتا رہا۔ خلیفہ وقت کو احساس ہوا کہ میں نے ایک عالم دین کے ساتھ زیادتی کی ہے، کیوں نہ میں معافی مانگ لوں؟ یہ بھی بڑی بات ہے، بندہ اپنی غلطی کی معافی مانگ لے۔ خلیفہ وقت پہنچا، امام مالک کے دروازے پہ دستک دی، امام مالک باہر نکلے، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ خلیفہ وقت نے کہا معافی مانگنے آیا ہوں۔ امام مالک نے فرمایا وہ تو میں نے تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا، تو ایک کوڑا مارتا تھا، دوسرا کوڑا مارنے سے پہلے میں تجھے معاف کر دیتا تھا۔ خلیفہ وقت تڑپ اٹھا، اس نے کہا امام صاحب یہ لطف و کرم وجہ کیا ہے؟ امام مالک نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ تیری رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، تو عباسی خاندان سے ہے، علی کی اولاد سے ہے، اور مجھے حیا آتی تھی کہ قیامت والے دن میں علی کے خون کے خلاف اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کروں کہ میرے پاس جو علم کی خیرات ہے یہ مجھے مولا علی کے در سے ملی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے جس در سے خیرات پائی ہو اس کے خاندان کے کسی فرد کے خلاف میں اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کروں؟ مجھے قسم ہے اس رب کی، ایک کوڑا لگتا تھا، دوسرا کوڑا لگنے سے پہلے میں دل میں کہتا تھا اللہ میری طرف سے اس کو معاف کر دینا۔ یہ عزت ہے اس خاندان کی۔ حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ ایک جنازہ میں پہنچے شرکت کرنے کے لیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول بزرگ صحابی وہ پہلے سے موجود تھے۔ امام علی مقام ابھی گھوڑے سے اترے ہی نہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے سر کی پگڑی اتاری اور امام حسین کے نالین صاف کر دیے۔ جب نالین صاف، امام صاحب نے فرمایا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں وہ کر رہا ہوں جس سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا ہے۔ اس خاندان کی عزت یہ ایمان کی بقا ہے، ایمان کی ضامن ہے، نہ کسی پہ احسان ہے۔
نہ کسی پہ کوئی جو ہے کسی کو مطمئن کرنے کی کوشش ہے۔ یاد رکھیے نبی کے یارانے کی عزت کرنا بھی ہم پہ فرض ہے، نبی کے گھرانے کی عزت کرنا بھی ہم پہ فرض ہے۔ آپ اگر ادب آداب کے ماحول میں رہیں گے، دنیا بھی اچھی رہے گی، آخرت بھی اچھی رہے گی، نہیں تو بہرحال جواب دے تو ہم نے ہونا ہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں الحمدللہ پانچ پاک کو بھی مانتا ہوں، الحمدللہ میں 12 اماموں کو بھی مانتا ہوں۔ یہ 12 کے 12 امام میرے ایمان کی بنیاد ہے، 12واں بھی آیا نہیں ہے۔ جو 11 امام آئے ہیں ان کو ہم اپنے ایمان کی بنیاد کہتے ہیں۔ وہ صرف امام نہیں، تقوی میں بھی امام ہے، ورع میں بھی امام ہے، علم میں بھی امام ہے، حلم میں بھی امام ہے، سیرت کے اعتبار سے بھی امام ہے، وہ صورت کے اعتبار سے بھی ہمارے امام ہیں، ان کی ذات بھی ہمارے امام ہیں، ان کی نسبت بھی ہمارے امام ہے، وہ ہر اعتبار سے ہمارے امام بھی ہیں، ہمارے ایمان بھی ہیں۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ قرآن و حدیث کی جو تشریح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، مطلب ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 استاد اسی خاندان میں سے۔ پہلا استاد سیدنا امام محمد الباقر۔ کون؟ کیا نام ہے امام محمد؟ باقر نہیں کہنا، الباقر کہنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقر کا معنی اتنا نہیں ہے، الباقر سے صرف امام باقر مراد ہوگا۔ باقر سے آپ کسی بھی باقر کو، باقر عربی زبان کا لفظ ہے، غوطہ لگا کے سمندر کی تہ سے جو موتی نکالے اسے باقر کہتے ہیں۔ ترجمہ تمہیں بتاتا جاؤ، اسے کیا کہتے ہیں؟ امام محمد الباقر کو باقر اس لیے کہا گیا کہ علم کے جو موتی سمندر مصطفیٰ سے انہوں نے نکالے ہیں وہ صرف امام محمد باقر کی قسمت ہے۔ تو امام محمد الباقر ایک استاد، امام جعفر الصادق دوسرے استاد، امام حسن المثنی یہ تیسرے استاد، اور امام زید بن زین العابدین یہ چوتھے استاد سلام اللہ علیہ مجمعین۔ یہ 4 استاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور میں دعوے سے کہتا ہوں فقہ حنفی ہی در حقیقت فقہ باقری ہے، فقہ حنفی ہی در حقیقت فقہ جعفری ہے، فقہ حنفی ہی در حقیقت فقہ حسنی ہے، فقہ حنفی در حقیقت فقہ زیدی ہے۔ آپ فرقہ زیدیہ، اہل تشیع میں ایک مشہور فرقہ فرقہ زیدیہ، ہمارے ہاں یہاں نہیں پایا جاتا۔ فرقہ زیدیہ کی فقہ اٹھا لے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہی مسائل اٹھا لیں، ادھر سے بھی مسئلہ دیکھیں ادھر سے بھی مسئلہ دیکھیں، جو فقہ امام زید کی ہے وہی فقہ امام ابو حنیفہ کی ہے، دعوے سے کہہ رہا ہے۔ چونکہ استاد شاگرد ہے تو وہی جو مسائل استاد سے پڑھے آگے منتقل۔ تو ہمیں جو علم ملا ہے اسی خاندان سے ملا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ان کا ادب، ان کا احترام، ان سے محبت اور عقیدت یہ ایمان کی ضامن ہے۔ تو الحمدللہ وہ 11 امام ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ 12واں جب آئے گا اگر ہمارے نصیب میں ہوا تو اس کے نوکر بنیں گے، اور اگر ہمارے نصیب میں نہ ہوا تو ہم یہ خوشبو اپنی آنے والی نسلوں میں دے کے جائیں گے کہ سیدنا امام محمد المہدی سلام اللہ علیہ ان کے لشکر میں شامل ہو کر اس وقت کے فتنے کے خلاف نکلنا کہ ذریعہ نجات یہی ہے کہ جو مہدی کے لشکر میں شامل ہو گئے قیامت والے دن وہی نجات پانے والوں سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیف انتم اذا نازل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کی کیا کیفیت ہوگی جب عیسیٰ بن مریم آسمانوں سے نازل ہوں گے لیکن امام وہ نہیں ہوں گے، امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام محمد المہدی۔ حضرت عیسیٰ بھی پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ اللہ نے کبھی موقع دیا، کبھی اکاٹ شکاٹ کر لیا کرو، ہم سے بھی سنو، ہم آپ کو امام محمد المہدی کی سیرت سنائیں، آپ کو بتائیں کہ سنت میں، حدیث میں، حضور کی سیرت میں، صحابہ کے اقوال میں، اور اسی طرح فقہاء مجتہدین کے اقوال میں امام سیدنا امام محمد المہدی علیہ الرضوان کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے اور ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آپ کو کبھی موقع ملے تو ہم انشاءاللہ آپ کو ان کی سیرت کے اوپر گفتگو جو ہے سنائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزت نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں پانچ تن پاک کو بھی مانتا ہوں، 12 اماموں کو بھی مانتا ہوں، میں عشرہ مبشرہ کو بھی مانتا ہوں، 313 کو بھی مانتا ہوں، نبی کے یارانے کا بھی احترام کرتا ہوں، گھرانے کا بھی احترام کرتا ہوں۔ میں مڑ لین تو لتھا ودا کیا خیال ہے؟ ہاں قیامت والے دن میں تے جنت دے بوئے بند ہو ویسے میں تو ہر شہر لا ملا چھوڑی آئی، تو پارٹی باز نہ بنیا تو فرقہ نہ پھیلایا، لہذا تو پیچھے ہٹ کے کھلو جاتے، جن میز بنیا مکہ مار مار کے پہلے او بڑھ جانے تو پیچھے کھلو، قطن نہیں۔ الحمدللہ
اللہ دا فضل ہو سی صحابہ بھی اس فقیر دی سفارش کرے سن اور اہل بیت بھی اس فقیر دی سفارش کرے سن تو من یا نہ من مینو رب دی قسم میں نوکر 50 دہاں صدیق و عمر عثمان و علی آقا دے سارے 11 دہاں اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائی اور رزق نصیب فرمائے آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے پورو قصور جنت میں ہے دل پذیر لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے وما علینا الا البلاغ